الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تغرنکم حیات الدنیا صدق اللہ العظیم۔ پس نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دنیا کا دھوکہ۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کی بے ثباتیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے اندر کھویا رہا، اس کے دھوکے کے اندر مبتلا رہا اور موت سے یکسر غافل رہا۔ واقعی جو موت سے یکسر غافل رہا، دنیا کے دھوکے میں پڑا رہا اور اس کی رنگینیوں کے اندر ڈوبا رہا اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اس نے کوئی کام نہ کیا، وہ حقیقت میں قابل مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے دھوکے کے متعلق ہمیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ پس نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی۔ جو شخص موت اور اس کے بعد ہونے والے حالات سے باخبر ہوتا ہے تو وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی آسائشوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مرنے والے کے لیے کوئی قبر میں فرنیچر رکھ رہا ہو، مرنے والے کے لیے قبر میں کوئی ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو، مرنے والے کے لیے قبر میں کوئی الماری بنوا رہا ہو تاکہ وہ قبر کے اندر اپنی ڈگریاں رکھ سکے۔ مرنے والے کے لیے کوئی بھی الماری تیار نہیں کرواتا کہ وہ قبر کے اندر حاصل کیے گئے تغمے، ٹرافیاں، اس طرح کی چیزیں قبر میں لے جائے، اور اس طرح کی چیزیں قبر میں لے کے جانا شرعاً بھی جائز نہیں، ناجائز ہے۔ تو ہم نے جو کچھ بھی دنیا کا مال کمایا ہے وہ دنیا کے اندر ہی ہم نے چھوڑ کر جانا ہے اور ہمارے ساتھ دنیا کا کوئی مال نہیں جائے گا۔ جائیں گے تو دنیا سے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے، وہ ڈگریاں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کئی سال لگا دیے، وہ منصب جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دن رات محنت کی، وہ دولت جس کے کمانے کے لیے ہم نے رات دن ایک کر دیا، یہ دولت، یہ منصب، یہ اعلی ڈگریاں قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اگر ہم نے یہ چیزیں صرف دنیا کے حصول کے لیے حاصل کی ہوں گی تو قبر میں ان کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا مقصد دنیا اس سے حاصل کرنا نہ تھا بلکہ دین کا فائدہ کرنا تھا تو یہی چیزیں ہمیں قبر میں بھی فائدہ دیں گی۔ مثال کے طور پر جو ہم نے مال کمایا تھا وہ ہم اپنی زندگی میں بھی دین اسلام پر لگاتے رہے اور مرنے کے بعد بھی وصیت کر آئے کہ میرے مال کا اتنا حصہ دین اسلام پر صرف کر ڈالنا، اور جو ہم نے ڈگریاں حاصل کیں
دنیاوی تعلیم پڑھی یا دین پڑھا اگر فائدے کے لیے تھا آخرت کے، اس سے دین کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا، تو یہی ڈگریاں ہمارے قبر میں بھی کام آئیں گی، یعنی کہ ہم نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہو، کسی کی جہالت کو دور کیا ہو، کسی کو نور کی طرف لے آئے ہوں، ہدایت کی طرف لے آئے ہوں، اور اس ہمارے علم سے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ ہوتا رہا ہو، جیسے کہ ہم کوئی دینی کتب وغیرہ لکھ جائیں، یا پھر ہم آج کے دور میں نصیحت بھرے بیان وغیرہ کر جائیں، تاکہ ہمارے قبر میں جانے کے بعد بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جیسے علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے بیانات اب بھی موجود ہیں، اور دنیا آج بھی ان سے نصیحت حاصل کرتی ہے اور اپنے آخرت کا سامان اکٹھا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہم منصب حاصل کرتے ہیں، اگر وہ صرف دنیا کے لیے ہی تھا تو ہمیں قبر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے وہی منصب دین اسلام کی سربلندی کے لیے، نبی کی شریعت قرآن مجید کو اپنی ریاست میں نافذ کرنے کے لیے وہ منصب حاصل کیا تھا، تو ہمیں وہ منصب حاصل کرنا قبر میں بھی فائدہ دے گا، جب تک آپ کی وجہ سے نافذ کیا ہوا نبی کا دین، نبی کی شریعت ریاست میں چلتی رہے گی، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اگر صرف حصول دنیا کے لیے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا پر رعب جاہ و جلال قائم کرنے کے لیے ہم نے دنیاوی منصب حاصل کیا، تو اس کا ہمیں قبر میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، جو اس کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنے حشر کو یاد رکھتا ہے، تو وہ حقیقی کامیابی پانے والا ہے۔ اور جو صرف اس دنیا میں رہ کر صرف دنیا کے ہی متعلق سوچتا رہتا ہے اور آخرت کی اسے کوئی پرواہ نہیں، تو وہ دنیا کے دھوکے میں ہے، اور عن قریب اسے پتہ چل جائے گا کہ دنیا نے اس کو کس طرح دھوکہ دیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچائے اور فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔